اس کے ساتھ میں اب شروع کرتا ہوں کہ ہم آج کا لیکچر ہمارا کیا ہوگا، تھوڑے سے اس کے مقاصد ہیں۔ پہلے تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ یہ اپنا تعارف کراؤں گا، یہ باکس کی شکل میں، یہ میری بکس ہیں، یہ لیٹسٹ بک ہے جو سود کے بارے میں، اس کا ذکر ہم کریں گے سارا۔ اب میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو کورس ہے اس کا یہ کچھ یہاں آ رہا ہے، یہ جو ہمارا کورس ہے 2 مہینے کا، اس میں ویکلی لیکچر ہوا کرے گا، 1.5 گھنٹے پورے 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اسلام کی گم گشتہ جنت ہے، معاشی جنت، اس سے واقف ہوں، اور زبانی واقف نہیں ہوں۔ جو 3 اکنامک سسٹم ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے ان کا مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں، اور دیکھیں کہ آج کے دور میں آج کی انسانیت کے لیے کون سا اکنامک سسٹم بہتر ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ جب ہم اس انداز میں بات کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ لاجک اور ریزن کے ساتھ، کہ 3 اکنامک سسٹم ہے، ابھی تک 3 اکنامک سسٹم آئے ہیں، جو میں نے لکھا ہوگا کہ سو فار مین کائنڈ۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ میں انگریزی میں لکھتا ہوں، اور میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ انگریزی کی طرف آئیں، کیونکہ جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ انگریزی میں بات سنتے ہیں، اور آپ بھی، میں کیا کرتا ہوں، پہلے انگریزی میں لکھتا ہوں، پھر اردو میں لکھتا ہوں، اردو والی کتاب بھی آپ کے پاس، تو لیکن میں زیادہ بات اردو میں کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل ہوگا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بھی مجھے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم نہ لمبی باتیں بہت لمبی اس میں نہ پڑے۔ پہلا مقصد کیا ہوگا کہ ہم ایک کمپیریٹو سچویشن، ایک تقابلی جائزہ لیں گے کہ ابھی تک انسانیت نے 3 معاشی نظام دیکھے ہیں۔ پہلا 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس، دوسرا نظام سرمایہ داری، اور بیچ میں ایک نظام آیا اشتراکیت، روسی نظام تھا۔ اب مدینہ اکنامکس کو لوگ بھول گئے، اشتراکیت کا ویسے خاتمہ ہو گیا 1990 میں۔ اب ساری دنیا کا معاشی نظام سرمایہ داری ہے، پاکستان کا بھی معاشی نظام سرمایہ داری ہے، لیکن اس نے انسانیت کو دکھ دیے ہیں، معاشی غلامی دی ہے، غربت دی ہے، سود کا عذاب دیا ہے۔ تو ہم ایک کمپیریزن کریں گے تینوں اکنامک سسٹم کا، پیورلی اکنامکس کی زبان میں۔ پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا جو مدینہ اکنامکس ہے، میرا دعویٰ کیا ہے؟ یہ آج بھی زندہ ہے، تازہ ہے، ویلڈ ہے۔ اور جب میں چیزیں آپ کے ساتھ بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آج بھی اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی 7ویں صدی میں تھی، اور جس موٹیویشن سے وہ عرب کے لوگ دنیا کے حاکم بن گئے تھے۔ تو میں بھی بہت پرجوش ہوں، کیونکہ یہ پہلی کلاس ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں پھر مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں علماء حضرات سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ پہلا مقصد یہ ہوگا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ کورس اٹینڈ کرنے کے بعد، دیکھیے 2 ماہ کا کورس ہے، ایک لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ مدینہ اکنامکس کے سفیر ہیں، یو آر ایمبیسڈرز آف مدینہ اکنامکس۔ آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے، اور صرف میں لیکچر نہیں دوں گا، ڈسکشن بھی کراؤں گا، آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا، آپ کا پیپر بھی ہوگا، مڈ ٹرم اور فائنل پیپر، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ لیکن یہ کوئی آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا، میں نے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا، ہم نے تو ایک حل نکالنا ہے۔ اس میں سود پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے، اکنامکس پر بحث کریں گے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے کہ آپ کا یہ علم نافع بن جائے،
कि हम इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, कि कदर में इजाफा हो। और दो लफ्ज हम बड़े बोलते हैं स्टेट बैंक में, या जब IMF की टीम आती है या और लोग आते हैं, स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपके काम करने की, आपके बात करने की इस्तेदाद, आपके आर्गूमेंट करने की इस्तेदाद बढ़ जाए इस कोर्स के बाद। और तीसरा ऑब्जेक्टिव कि आप इसको आगे फैला सकें। इल्म वो है जो फैलाया जाए, इल्म वो नहीं जो छुपाया जाए। तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक कर लें। देखिए, आपके पास एक ताकत है, आपके पास स्टेज है, जुमे का स्टेज खुतबा है, एक स्टेज फोरम है आपके पास। और इससे क्या होगा, आप अपने स्टूडेंट्स को, जो लोग आपके हल्का अहबाब में हैं, उनको ये चीज़ सिखा सकेंगे। और इंशाल्लाह मदीना इकोनॉमिक्स का जो जिक्र अब हो रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से, हम सब मिलके, मुफ्ती साहब की कोशिशों से, ये एक समझे कि बारिश का पहला कतरा है, और इंशाल्लाह ये आगे चले। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स कि हमने करना क्या है, और मैं अपनी इन बातों का जिम्मेदार हूँ। अगर आप कभी समझे कि ये तीन मकासद हासिल नहीं हो रहे, तो आपको पूरा हक है, आप मुझे टोकते कि मनी साहब यहाँ कमी रह गई है, क्योंकि आप आम स्टूडेंट नहीं हैं। अब मुझे बताया, मैं पहले मिला हूँ सुबह, कि आप अपनी मस्जिद में खतीब हैं, PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं। इस लिहाज से ये क्लास इस लिहाज से बहुत अहम